محمد بن قاسم جو فاتح سندھ ہے، اس کے بارے میں وہ ایک فیصل آباد کا کوئی بابا تھا جس کے منہ میں ایک دانت بھی نہیں تھا، بہت بڑا فتنہ تھا، بہت بڑا فتنہ تھا۔ اسحاق جھالوی وہ بڑا چرب زبان تھا، اس نے یہ ایک فتنہ اٹھایا، آگے اس کے شاگردوں نے اس کو آگے بڑھایا، کہا جی محمد بن قاسم نے حضرت سرکار عبداللہ شاہ غازی کو شہید کیا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ آج کے درس میں اس کا بھی چٹا کٹا کھول دیں، تو صرف میں آپ کو مختصر سے، چونکہ وقت ختم ہو گیا، صرف خاکہ عرض کر دوں، بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ سندھ فتح ہوا ہے 89 ہجری میں۔ کب؟ بولو نہ سنیو۔ سندھ فتح ہوا ہے 89 یعنی 79، 1 کم 90 ہجری میں سندھ فتح ہوا۔ اور تمام جتنی بھی تاریخ کی کتابیں ہیں سندھ کی تاریخ پر جو لکھی گئی ہیں، اور دیگر جو کتابیں ہیں، البدایہ والنہایہ ہے، تاریخ طبری ہے، تاریخ ابن خلدون ہے، یہ جتنی کتابیں ہیں، تاریخ سندھ ہے۔ سندھ کے فتح ہونے کی جو تاریخ بتائی جاتی ہے، یا تو 89 بتائی جاتی ہے یا تو 92 بتائی جاتی ہے۔ 92 ہجری، چلو زیادہ سے زیادہ 92 ہجری کر لو، سندھ فتح ہوا۔ محمد بن قاسم فوت ہوئے ہیں 96 ہجری میں، 96 ہجری میں، اور سرکار عبداللہ شاہ غازی پیدا ہوئے 98 ہجری میں۔ مسئلہ سمجھ آیا دانی بھائی آپ کو؟ سندھ فتح 89 یا 92 میں ہو رہا ہے، محمد بن قاسم فوت ہو رہے ہیں 96 میں، اور سرکار عبداللہ شاہ غازی پیدا ہو رہے ہیں 98 میں۔ تو 20-22 سال پہلے ہی، پیدا ہونے سے پہلے ہی محمد بن قاسم نے سرکار عبداللہ شاہ غازی کو شہید کر دیا۔ وہ 96 میں فوت ہو گئے، اور سرکار عبداللہ شاہ غازی کی ولادت کب ہوتی ہے؟ 98 میں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے یار؟ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخصیت ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، اس کو پہلے ہی شہید کر دیا گیا؟ تو یہ پروپیگنڈا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ محمد بن قاسم یہاں پر جو آئے تھے وہ خالص اسلام کی خدمت کرنے کے لیے آئے تھے، ان کی اگر کوئی اور نیت تھی وہ ان کو اور ان کے رب کا معاملہ ہے۔ بہرحال یہ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے سرکار عبداللہ شاہ غازی کو شہید کیا ہے، کیونکہ سرکار عبداللہ شاہ غازی کا سن ولادت 98 ہے، اور اس سے 2 سال پہلے ہی جو ہے محمد بن قاسم جو ہے وہ فوت ہو گئے۔ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ جل مجدہ الکریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔